صفحہ نمبر 30 25 نمبر آیت مکمل ہوئی تھی، 26 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 30 آیت نمبر 26 سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں۔ آج جو سبق ہم پڑھے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے جاہلیت کے زمانے کی جو غیرت تھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جاہلیت کی غیرت کیا تھی، وہ لوگ کیسے لوگ تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذ جعل الذین، اذ جب، جعل ٹھہرایا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیۃ غیرت کو، حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت کی۔ وہ غیرت جاہلوں کی کیا تھی، جاہلیت کے زمانے کی کیا تھی کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے روکا۔ اللہ نے فرمایا یہ کیا تھا، جاہلیت کی غیرت تھی۔ اگر صحیح معنوں میں وہ غیرت مند ہوتے تو پھر ان کے دل میں یہ بات آتی کہ اگر یہ لڑنے کے لیے آئیں تو پھر ہم ان کو روکیں۔ حالانکہ وہ مسلمان احرام کی حالت میں تھے، عمرہ کی غرض سے گئے تھے، اور ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، پھر وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے مزاحمت کی اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ اور ایسا آدمی جو کسی مسلمان کو مسجد میں جانے سے روکتا ہے اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ خود بھی بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے اور اپنی رسومات کے مطابق حج بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے دلوں میں غیرت تھی، کافروں کے دلوں میں، اور غیرت کون سی تھی، جاہلیت کی، یعنی جاہلوں کی غیرت۔ اور یہ پہلے نمبر پر جو ان کے دلوں میں غیرت تھی جاہلیت کی وہ کیا تھی، ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو روکا، اچھے کام سے روکا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے روکا۔ دوسرا ان لوگوں نے کلمے کا انکار کیا۔ کلمے کا انکار کیسے کیا؟ جب وہاں پر صلح کا معاہدہ ہو رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، کیونکہ وہ صحیح لکھنا جانتے تھے، زود نویس بھی تھے، خوب نویس بھی تھے، بڑی اچھی عبارت لکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لکھیں۔ کیا لکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تو سہیل بن عمر جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو آپ کی علامت ہے، مسلمانوں کی نشانی ہے، ہم یہ نہیں لکھنے دیں گے۔ اس نے کیا کیا، اس کو ختم کروایا اور اس کی جگہ پر کیا لکھوایا، بسمک اللہم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی بسمک اللہم لکھ لو، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہی الفاظ آئے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھوایا، بسمک اللہم۔ دوسری کیا تھی، جاہلیت کی غیرت ان کے اندر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ معاہدہ لکھوا رہے تھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی لکھو، ھذا ما قضى علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پا رہا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لکھیں تو سہیل بن عمر کیا کہتا ہے کہ ہم یہ رسول اللہ جو ہے ہم تو آپ کو مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کا رسول، تو پھر آپ یہ الفاظ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ جب ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ٹکر کیوں لیتے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ لکھنے کی بجائے آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ اب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ان کے اندر جذبات تھے، وہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، یہاں تک کہ براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی، اے اللہ کے محبوب کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ہم تو حق پر ہیں۔ اے اللہ کے محبوب اگر ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہو جائے اور ہم میں سے کوئی آدمی لڑتا ہوا مارا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گا۔ اے اللہ کے محبوب اگر ان میں سے کوئی مارا جائے تو کیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب پھر ہم ان کی دین کے اندر ایسی گھٹیا باتوں کو کیوں قبول کریں؟ فالیما نقبل بعض الدنیۃ فی دیننا، ہم ان کی اس طرح کی گھٹیا باتوں کو دین کے اندر کیسے قبول کر لیں؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی امہ رسول اللہ، اے علی آپ رسول اللہ کو مٹا ڈالو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے اے اللہ کے محبوب واللہ لا امحو ابدا، میں کبھی بھی اس کو نہیں مٹاؤں گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ خود مٹائے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جگہ کیا لکھا؟ محمد ابن عبداللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ جاہلیت کون سی تھی، یہ ان کی غیرت کون سی تھی؟ جاہلیت کی غیرت تھی۔ جاہلوں کی غیرت ایسی ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ایک دو مسلمانوں کو حرم شریف میں جانے سے روکا، اس کا طواف کرنے سے روکا، دوسرا کلمے کا انکار کیا، اور تیسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فانزل اللہ، پس نازل کی اللہ تعالیٰ نے سکینتہ، اپنی سکینت اپنی تسلی، علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنین پر۔ اس وقت مسلمان جذبات کے اندر تھے، ان کو سکون نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور مومنین پر بھی تسلی نازل فرمائی، ان کو سکون عطا کیا۔ وَأَلْزَمَهُمْ، اور لازم کر دیا ان پر کلمۃ التقویٰ، تقوی کا کلمہ۔ کلمۃ التقویٰ، تقوی کا کلمہ وہ کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کلمۃ التقویٰ لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ توحید ہی کلمہ تقویٰ ہے، اور مسلمانوں نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کیا اور یہ ثابت کر دکھایا کہ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا،
اور وہ تھے زیادہ حقدار بھی اس کلمہ تقوی کے، وَأَهْلَهَا اور اس کے زیادہ اہل تھے۔ مسلمانوں نے اس کے تقاضوں کو پورا کیا اور کیا ثابت کر دکھایا کہ کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی یہ تھے اور اس کلمہ تقوی کے اہل بھی مسلمان ہی تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو علیماً جاننے والا۔ کافروں کے دلوں میں جو ضد اور عناد تھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتے تھے، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جذبہ اطاعت تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے۔ تو یہاں تک تو ہم نے پڑھا صلح حدیبیہ کو، اور اس معاہدے کے اندر جو شرائط لکھی گئی تھی وہ شرائط جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو یہ لگ رہا تھا جیسے مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کے حق میں ہی فیصلہ فرمایا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تقریباً ان کو لے کر یہ مکہ مکرمہ میں جا رہے تھے، عمرے کی گھر سے جا رہے تھے، طواف کرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے مزاحمت کی اور راستے میں ان کو روک لیا، مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اور اس سفر کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب تھا، پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر چکا ہوں۔ اور وہ خواب کیا تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اور میرے ساتھ میرے ساتھی بھی ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ بعض ساتھی ایسے ہیں عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کا حلق کروا رہے ہیں، ٹینڈ وغیرہ کروا رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو سر کے بالوں کو منڈوا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اس خواب کو اپنے ساتھیوں کے سامنے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بیان کیا تو وہ مسجد حرام کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو گئے، اور ان کے دل میں یہ بات تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھا ہے تو ہمیں جو حکم ملا ہے عمرہ کرنے کا یا خواب کی تعبیر جو ہے وہ اسی سال پوری ہوگی۔ حالانکہ یہ ضروری بات نہیں ہے، یہ ضروری چیز نہیں ہے کہ جب خواب دیکھا جائے اسی سال ہی اس کی تعبیر پوری ہو جائے۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے کے بعد بہت لمبا وقفہ بڑھ جاتا ہے، خواب کی تعبیر پوری نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کب دیکھا تھا؟ بچپن میں دیکھا تھا، لیکن خواب کی تعبیر جو ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد پوری ہوئی۔ تو ایسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی یہی سمجھ رہے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سن 6 ہجری ہے، اسی سال ہم بیت اللہ شریف کا طواف کریں گے، اسی سال ہم عمرہ کریں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ راستے میں روک دیا گیا، اور اس کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ سن 7 ہجری میں، کیونکہ جب یہاں پر صلح کا معاہدہ طے پایا تو سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کے لیے آگے نہیں جائیں گے، ہاں اگلے سال آئیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے، 3 دن مکہ میں قیام کریں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ جب اسی طرح ہوا، سن 6 ہجری میں راستے سے ہی یعنی حدیبیہ کے مقام سے ہی واپس لوٹ آئے، مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو مدینہ طیبہ کے یہودی منافق لوگ تھے یا یہودی تھے، انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا رسول کا خواب تو سچا ہوتا ہے، تو یہ عمرہ کیوں نہیں کر کے آئے؟ تو ان کا خواب جو ہے وہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو ان کا خواب سچا ہوتا، تو ان کا خواب تو سچا نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم نے اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر تو یہ ہے کہ یہ اس سال گئے تھے واپس آ گئے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ خواب کی تعبیر اسی سال پوری ہو جائے، ہم اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھائیں گے، اور اللہ نے سچا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد البتہ تحقیق صدق اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا
رسولہ اپنے رسول کے الرؤیا خواب کو بالحق کی حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کو سچ کر دکھایا، بالحق کی حق کے ساتھ۔ کیا سچ کر دکھایا؟ اللہ فرماتے ہیں لَتَدْخُلُنَّ، البتہ تم ضرور بر ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن حاصل کرتے ہوئے، امن کے ساتھ، یعنی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح اس سال رکاوٹ ہوئی ہے، ان لوگوں نے مزاحمت کی ہے، ایسا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے سچ کو، اپنے محبوب کے خواب کو سچا کر دکھائیں گے، اور بغیر کسی رکاوٹ کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور آپ کے اصحاب بھی خانہ کعبہ کے اندر پہنچیں گے، عمرہ کریں گے اور اس کا طواف بھی کریں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آمینین، امن کے ساتھ، امن حاصل کرتے ہوئے، یعنی یہ جو شرائط طے پائی تھیں، ان شرائط کے بعد ان کی آمد و رفت بھی زیادہ ہوئی، اور جس طرح کا خوف اور خطرہ پہلے محسوس کرتے تھے، وہ خوف خطرہ جو ہے وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محلقین، حلق کرواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سروں کا۔ حلق اسے کہتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد ٹنڈ کروانا، حلق کروانا یعنی ٹنڈ کروانا۔ فرمایا محلقین، ٹنڈ کرواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سروں کی، ومقصرین، اور کترواتے ہوئے، کٹواتے ہوئے اپنے بالوں کو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو احرام کی حالت میں ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جائے تو پہلے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ احرام سے نکلنے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ حلق کروانا۔ اور احرام سے نکلنے کی بنیادی شرط بال کٹوانا بھی ہے۔ بال کٹوانے کس نے ہیں؟ حلق کس نے کروانا ہے؟ یہ بال وہ کٹوائے جس کے پٹے ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے ایک پوڑے تک بال جو ہے وہ کٹوانا ضروری ہے۔ تو ٹینڈ کروانا یا بال کٹوانا، یہ دونوں فرمایا محلقین رؤوسکم، ٹینڈ کرواتے ہوئے اپنے سروں کی، ومقصرین، اور بال کٹواتے ہوئے۔ جس طرح آدمی نماز میں ہوتا ہے اور نماز سے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ سلام۔ جب تک آدمی سلام نہ پھیر لے وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح عمرے کا یا حج کا احرام باندھا ہوا ہے تو جب تک آدمی حلق نہیں کروا لے گا، بال نہیں کٹوا لے گا، تب تک وہ احرام سے نہیں نکل سکتا ہے، یعنی یہ بنیادی شرط ہے احرام سے نکلنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ محلقین، حلق کرواتے ہوئے یا ٹن کرواتے ہوئے، رؤوسکم، اپنے سروں کی، ومقصرین، اور کترواتے ہوئے اپنے بالوں کو۔ لا تخافون، نہیں تم خوف کرو گے، تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فعلم، پس اس نے جان لیا۔ کس نے جان لیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ معلم، ان باتوں کو، لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تمہیں کیا پتا تھا؟ اگر مسلمانوں کو پتا ہوتا کہ اس سال جو ہے وہ ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے تو وہاں سے نکلتے ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا تھا جن باتوں کو تم جانتے نہیں تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے، مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، تو اس وقت مسلمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا تھا فتح قریبی کا۔ مسلمان واپس آئے تو آتے ہی کیا پتہ چلا کہ خیبر کے یہودی جو ہیں وہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ مدینہ طیبہ کے اندر یہ چڑھائی کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دے دیا کہ آپ پہلے خیبر والوں کو بتا دیں۔ تو انہی صحابہ کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر تھے 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہی کو ساتھ لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پہنچے؟ خیبر میں، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں وہی صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ خیبر میں پہنچے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فجعل، پس ٹھہرائی، من دون ذالک، اس سے پہلے، پس اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی اس سے پہلے، فتحً قریبا، فتح قریبی، یعنی اگلا سال آنے سے پہلے پہلے، جب آپ نے عمرے کے لیے جانا تھا جو شرط میں طے پایا تھا اس سے پہلے پہلے اللہ نے کیا کر دیا؟
آپ کو فتح قریبی دکھا دی، اور وہ کون سی ہے؟ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ وہ فتح غزوہ خیبر کی ہے، یعنی صلح حدیبیہ جو ہے وہ کس مہینے میں تھا؟ ذی قعدہ کے مہینے میں، اور اس کے ایک مہینہ کے بعد یعنی ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، اور اس سے اگلا مہینہ یعنی 7 ہجری شروع ہوئی، اور محرم کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیبر میں فتح عطا کر دی۔ یہ 1500 صحابہ تھے، اور وہ کتنے لوگ تھے؟ 30,000 لوگ تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1500 صحابہ کو ان 30,000 پر فتح عطا کی۔ 93 یہودی مارے گئے، اور مسلمانوں کے 15 صحابی جو ہیں آدمی جو ہیں وہ شہید ہوئے، باقی یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو فتح قریبی کی صورت میں پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام کو سمجھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ایمان عطا فرمائیں، ہمارے ایمان میں استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔